التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ الحاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ قرآن کی یہ مختصر صورت انسانی تاریخ کے ایک ایسے مرض کی نشاندہی کرتی ہے جو ہر دور میں موجود رہا ہے لیکن آج کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ تکاثر صرف مال و دولت کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ ہر اس چیز میں دوسروں سے آگے نکلنے کی خواہش کا نام ہے جسے انسان اپنی برتری کا معیار سمجھتا ہے۔ زیادہ دولت، زیادہ طاقت، زیادہ ووٹ، زیادہ فالوورز، زیادہ جائیداد، زیادہ شہرت، زیادہ اثر و رسوخ، حتیٰ کہ بعض اوقات زیادہ مذہبی پیروکار اور زیادہ فرقہ وارانہ غلبہ بھی تکاثر کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دوڑ انسان کو اس کے اصل مقصد زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ انسان ساری زندگی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی اور چاہیے، ابھی اور حاصل کرنا ہے، ابھی اور آگے بڑھنا ہے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ قبر کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن نے قبر کو زیارت کہا ہے کیونکہ قبر آخری منزل نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ جس چیز کے لیے پوری زندگی صرف کر دی، کیا وہ واقعی اتنی اہم تھی؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے۔ یہ ایک سخت تنبیہ ہے۔ آج انسان اپنے نظریات، اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے نشے میں حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے۔ تنبیہ کا دوبارہ آنا اس بات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ انسان دنیا میں بہت سی حقیقتوں سے فرار اختیار کر سکتا ہے لیکن موت اور آخرت کی حقیقت سے فرار ممکن نہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ہوتے۔ مسئلہ علم کی کمی نہیں، یقین کی کمی ہے۔ بہت سے لوگ آخرت کا تصور جانتے ہیں لیکن اس پر ایسا یقین نہیں رکھتے جیسا اپنے کاروبار، ملازمت یا دنیاوی منصوبوں پر رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یقین واقعی دل میں اتر جائے تو زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی تصوراتی خوف نہیں، بلکہ ایک آنے والی حقیقت ہے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے آنکھوں سے دیکھ لوگے۔ جس حقیقت کو دنیا میں جھٹلایا جاتا تھا وہاں وہ آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ایمان بالغیب کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور مشاہدے کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ زندگی، صحت، وقت، علم، دولت، اولاد، اختیار، شہرت، اقتدار اور مواقع سب نعمتیں ہیں۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس کس تھا، سوال یہ ہوگا کہ تم نے اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یہی سورہ تکاثر کا مرکزی پیغام ہے۔ انسان کی کامیابی اس بات میں نہیں کہ اس نے کتنا جمع کیا، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے جو پایا اسے حق، عدل، خیر اور اللہ کی رضا کے لیے کس حد تک استعمال کیا۔ آج کی دنیا مزید کا سبق دے رہی ہے جبکہ قرآن مقصد کا سبق دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے زیادہ حاصل کرو، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو پہچانو۔ دنیا کہتی ہے دوسروں سے آگے نکلو، قرآن کہتا ہے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ دنیا کہتی ہے جمع کرتے جاؤ، قرآن کہتا ہے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔